اگر جذبات اتنے ہی بے قابو ہو رہے تھے تو مجھے بتا دیتی، میں خود تمہیں اپنے بیڈ روم میں بلا لیتا۔ لیکن یوں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ تعلق بنانے کے بارے میں دوبارہ کبھی سوچنا بھی مت۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ تمہاری اس حرکت پہ خاموش رہ جاؤں۔ پہلے ہی جو چاند چڑھا چکی ہو اس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں۔ تم جیسی عورت میرے نکاح میں ہے، یہ بات میرے لیے مر جانے کے برابر ہے، اور اب تم یوں غیر مردوں کے ساتھ ان کے بستر پہ۔ علی کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی اور انم کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے علی؟ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے علی کے چہرے پہ نظر ڈالی تھی، جہاں غصہ پوری طرح واضح تھا۔ اس کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں، مٹھیاں بند کیے وہ اپنی مردانگی پہ قابو پا رہا تھا۔ شٹ اپ انم، تمہیں کیا لگتا ہے اندھا ہوں میں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے تمہیں اس جلال کے ساتھ۔ سب سمجھ رہا ہوں میں جو کچھ میری ناک کے نیچے ہو رہا ہے۔ علی نے بازو پکڑتے انم کو اپنے قریب کھینچا تھا۔ ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تمہیں، میرے بیڈ روم کے دروازے کھلے ہیں، میں نہیں روکوں گا تمہیں اپنے بستر پہ آنے سے، لیکن یاد رکھنا اگر کسی اور مرد پہ نظر بھی ڈالی تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گا۔ غصے میں اسے دھکیلتے علی کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور انم اپنی جگہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ یہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اس کی ذات کیا اتنی بے مول تھی کہ وہ اسے یوں اپنے بیڈ روم میں آنے کا کہہ دیتا؟ کیا وہ اتنی بے اعتبار تھی کہ چند لمحوں میں ہی اس کی ذات کو بکھیر کے رکھ دیا جاتا؟ وہ سنگ دل جا چکا تھا اور انم اپنے ہی پیروں میں منہ دیے آنسو بہانے لگی تھی۔ کاش کہ وہ جلال کے کمرے میں نہ جاتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ خود کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی جبکہ اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کی غلطی بس اتنی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی انچاہی بیوی تھی، زبردستی اس پر مسلط کر دی گئی تھی، اور اب شاید ساری زندگی اسے اسی طرح ہی رہنا تھا۔ وہ روتے ہوئے بستر سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی اور اسی وقت جلال کمرے میں چلا آیا۔ کیا ہوا ہے انم؟ اگر علی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جلال انم کے قدموں میں بیٹھا تھا اور انم نے غصے سے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتے وہ چیخ اٹھی تھی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ جیسے اس رات چھوڑ کے گئے تھے ویسے دوبارہ چلے جاؤ۔ اس نے زور سے جلال کو دھکا دیا تھا اور وہ پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، تم اس طرح سے ریئیکٹ مت کرو، تم جانتی ہو میں کتنا بے بس تھا اس رات۔ جلال نے اپنی صفائی دینی چاہی تھی اور انم نے بہت بری طرح اسے گھور کے دیکھا تھا۔ ہاں جانتی ہوں تم کتنے بے بس تھے، تمہیں اپنی زندگی پیاری تھی، چلے گئے تھے نا، تو اب کیوں آئے ہو؟ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے جلال، خدا کے واسطے میری مشکلیں نہ بڑھاؤ۔ انم کی حالت دیکھتے ہوئے جلال نے بھی پھر کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے واپسی کے لیے پلٹا کہ انم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، علی سے کوئی بات نہ کرنا جلال، وہ پہلے ہی بہت غصے میں ہے، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے میری یہ شادی بھی ختم ہو جائے۔ جاتے ہوئے جلال کو آواز دیتے انم نے ہاتھ جوڑے تھے۔ کس شادی کی بات کر رہی ہو انم؟ نہ وہ تمہیں اپنی بیوی مانتا ہے اور نہ بیوی ہونے کا درجہ دیتا ہے۔ اس کے لیے تم ایک گھر میں پڑا ہوا فالتو سامان ہو اور کچھ نہیں، جسے نہ وہ رکھنا چاہتا ہے اور نہ پھینکنے کی اس میں ہمت ہے۔ جلال نے انم کو سچائی کا آئینہ دکھایا تھا۔ چلو کم سے کم کچرے کی طرح ہی صحیح اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ تو دی ہے، تمہاری طرح بیچ راستے میں میرا ساتھ تو نہیں چھوڑا، اور اگر مجھے رکھنا نہیں چاہتا تو وہ مجھے پھینکتا بھی نہیں ہے، نہ تم نے تو مجھے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں ڈالا تھا۔ نہ میری کوئی حیثیت ہے نہ وقت، اور تمہیں بھی پتا ہے یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک سچائی کا آئینہ انم نے بھی جلال کو دکھایا تھا، اور وہ بنا کچھ کہے انم سے نظریں چراتے خود ہی کمرے سے چلا گیا تھا، اور انم دوبارہ گھٹنوں میں منہ دیے آنسو بہانے لگی تھی۔ اب سے 6 مہینے پہلے تک سب کچھ بالکل مختلف تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، پیلا جوڑا پہنا ہوا تھا، ڈھولک کی تھاپ بج رہی تھی، اس کے گھر والے اس کے ارد گرد خوشیاں منا رہے تھے۔
اور وہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ اس کی شادی جلال سے ہونے والی تھی۔ جلال جو اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور اس کی پہلی محبت بھی۔ خوشی کے نغمے چاروں طرف گونج رہے تھے۔ تبھی اس کے موبائل پہ جلال کی کال آئی۔ فون ہاتھ میں لیے وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے، موبائل فون کان سے لگاتے، وہ بستر پر اوندھی گری تھی۔ سارے وجود میں محبت کی خماری چھائی تھی۔ کیسی ہو جلال کی جان؟ دوسری طرف سے جلال کی آواز آئی تھی اور وہ کھل اٹھی تھی۔ بس 2 دن کی بات ہے جلال صاحب، پھر میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ انم خوشی سے اٹھلائی تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں ابھی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم نے پیلا جوڑا پہنا ہے نا؟ تمہیں پتہ میرا فیورٹ کلر یلو ہی ہے۔ چلو جلدی سے مجھے اپنا دیدار کراؤ۔ جلال نے اچانک ہی ضد کی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہاری یہاں انٹری بند ہے، پتہ ہے نا تمہیں؟ ماما نے سختی سے منع کیا ہے۔ اس نے جلال کا ارادہ فوراً ہی بھانپ لیا تھا۔ ارے نہیں میری جان، میں آ رہا ہوں، تم آؤ گی میرے پاس، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جلال نے مسکراتے ہوئے اس پر انکشاف کیا تھا کہ وہ باہر موجود تھا۔ پاگل ہو گئے ہو جلال، میں نہیں آ سکتی۔ انم نے صاف انکار کیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، وہ کیسے جلال سے ملنے کے لیے نکل سکتی تھی؟ اگر تم نہ آئی نا تو میں بارات لے کے نہیں آؤں گا۔ جلال نے فوراً اسے دھمکی دی، اور یہ سنتے ہی انم کے چہرے کی رنگت بدلی تھی۔ شٹ اپ جلال، فضول باتیں نہ کیا کرو، میں فون بند کر رہی ہوں۔ وہ ایک دم ہی غصے میں آ گئی۔ ٹھیک ہے، تم نہیں آ رہی ہو نا، تو پھر میں جا رہا ہوں۔ جلال نے ہمیشہ کی طرح ضد کی۔ یار اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ انم کو لوگوں کی فکر ستا رہی تھی۔ پتہ چلتا ہے تو چلنے دو، 2 دن بعد تم میری بیوی بن جاؤ گی، ان لوگوں سے تمہیں کیا لینا دینا؟ جلال نے بہت محبت سے التجا کی تھی اور وہ راضی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پچھلے دروازے سے آ رہی ہوں، تم وہیں میرا انتظار کرو۔ سب کی نظروں سے بچتے ہوئے انم نے پچھلا راستہ اپنایا تھا اور وہ سیدھے جلال کی گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ جلال نے فوراً گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور اسپیڈ دی۔ یہ کیا کر رہے ہو جلال، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ وہ بری طرح چیخی تھی۔ کہیں نہیں یار، لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں، فکر نہ کرو، ایسے لگ رہا ہے جیسے تمہیں کڈنیپ کیا ہو میں نے۔ جلال نے مسکراتے ہوئے اسے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا تھا، جو پیلے جوڑے میں پیلے گیندے کے پھول لگائے بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ دیکھو جلال، تھوڑی دیر بعد ہر کوئی مجھے تلاش کرنا شروع کر دے گا، میں موبائل فون بھی نہیں لائی ہوں، اور یہ کون سا راستہ ہے؟ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے واپس چھوڑو، مجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایک ساتھ کہتی چلی گئی اور جلال نے بس اس کے ہونٹوں پہ اپنی انگلی رکھ دی۔ اب کچھ نہ کہنا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سختی سے کہتے جلال نے اسے خاموش کروایا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اسے لے کر اپنے فارم ہاؤس والے راستے پہ تھا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا تھا، 1 گھنٹہ جانے میں لگنا تھا اور 1 گھنٹہ آنے میں، اور وہاں اسے بس کچھ ہی پل گزارنے تھے، کیونکہ اس نے انم کے لیے سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ جبکہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ انم کا دل بند ہو رہا تھا۔ جلال، بہت دیر ہو رہی ہے، ابھی تو جانے میں اتنا ٹائم لگ رہا ہے، واپسی کب آئیں گے؟ وہ بار بار ہول رہی تھی۔ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم پہنچنے والے ہیں۔ ہائی وے تقریباً ختم ہونے کو تھی، مگر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور گاڑی بل کھا کے سڑک پہ لہرائی۔ انم کا سر ڈیش بورڈ سے جا کے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ اپنا سر پکڑے انم جلال کو دیکھ رہی تھی۔ انتہائی خوف کے عالم میں اس نے جلال سے پوچھا تھا۔ گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو گیا۔ جلال نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اب کچھ دیر یہاں بھی لگنی تھی۔ تم فکر نہ کرو، میرے پاس ایکسٹرا ہے، میں ابھی چینج کرتا ہوں۔ جلال، رات کے 2 بج رہے ہیں، یہاں بہت اندھیرا ہے، ویرانی کتنی ہے، گاڑی سے نہ اترو یار۔ ڈر کے مارے انم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں بس یوں ٹائر چینج کرتا ہوں۔ جلال گاڑی سے اتر گیا، اس کے پیچھے انم بھی گاڑی سے اتر کے اس کے پاس چلی آئی۔
وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چلاتے گاڑی کا ٹائر کھول رہا تھا۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا جلال۔ انم کو بار بار افسوس ہو رہا تھا کہ وہ بنا بتائے گھر سے باہر کیوں نکلی، اور وہ بھی یوں مائیوں کے دن دلہن بنی ہوئی۔ بس یار 5 منٹ کیوں اتنا پینک کر رہی ہو، ابھی ہو جاتا ہے، جلال نے بالکل سکون سے جواب دیا اور اپنا دھیان ٹائر کی طرف لگایا۔ ایک تیز رفتار گاڑی اسی لمحے ان کے قریب سے گزری۔ ماہم نے ڈر کے جلال کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھا کہ جب ہی وہ گاڑی ریورس میں ان کی طرف واپس آئی، گاڑی کے شیشے اترے اور اندر موجود 4 لڑکے جو نشے میں چور تھے وہ پوری طرح انم کو دیکھ رہے تھے۔ خوف کے مارے انم کی جان نکلی تھی۔ جلال، وہ انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں جلال کو دیکھنے لگی، جو خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو انم۔ جلال نے اسے گاڑی میں جانے کا اشارہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کی طرف بڑھتی، وہ چاروں دروازہ کھول کے گاڑی سے باہر اتر آئے تھے۔ ہم کچھ مدد کر دیں کیا؟ ایک لڑکا نشے میں ڈول رہا تھا، جلال کی طرف بڑھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس سے پوچھ رہا تھا۔ نو تھینکس، جا سکتے ہیں آپ لوگ، جلال نے خود پہ قابو پاتے انہیں جانے کا کہا۔ ارے 2 چیزیں کیسے سنبھالیں گے؟ اتنے ہیوی ڈرائیور تو نہیں لگتے آپ، گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہے، شادی بھی ادھوری ہے۔ اس لڑکے نے ہنستے ہوئے انم کی جانب دیکھا، جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی کیونکہ اس کے ارد گرد 2 لڑکے کھڑے تھے۔ جلال پلیز چلیں یہاں سے۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ جلال خود بھی اپنی پوزیشن سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ 4 لڑکے کافی لمبے چوڑے تھے، نشے میں چور، وہ اپنے حواسوں سے بیگانہ تھے۔ چلی جانا جانے من، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تمہارا ہونے والا شوہر ہے نا، یہ ساری زندگی اسی کے ساتھ تو رہنا ہے، کچھ پل ہمارے ساتھ بتا لو۔ 2 لڑکے انم کی جانب بڑھ رہے تھے اور ایک نے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے قریب کھینچا تھا۔ یہ دیکھ کے جلال ایک دم چیخا تھا، چھوڑو اسے، جان لے لوں گا تمہاری اگر ہاتھ لگایا تو اسے۔ وہ چاروں جلال کی بات پر ایک ساتھ کہا لگانے لگے۔ ہاتھ تو ہم لگا چکے ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے، تم دیکھنا چاہو گے یا واپس جاؤ گے؟ ان میں سے ایک لڑکے نے اپنی پینٹ میں سے پسٹل نکال کے لوڈ کی اور انم کے ماتھے پہ رکھ دی۔ چلو تمہارا ٹائر ہو گیا نا ٹھیک، جاؤ اب نکلو یہاں سے۔ وہ جلال کو واپس جانے کا کہہ رہے تھے۔ ہونے والی بیوی ہے یہ میری، میں اسے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ انم کے ماتھے پہ رکھی بندوق دیکھ کے جلال نے اپنے غصے پہ قابو پایا تھا۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں انم کو واپس مانگ رہا تھا۔ مل جائے گی واپس، ہم نے کون سا ساری زندگی اسے رکھنا ہے، بس 1 رات کافی ہے، 2 گھنٹے صبر کر لو پھر بھیج دیں گے اسے۔ چلو شاباش، ابھی نکلو یہاں سے۔ اس نے گن جلال کی طرف کی تھی اور جلال کے ہوش اڑے تھے۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ وہی نشے سے چور لڑکا اپنی گن سے اشارہ کرتے جلال کو گاڑی میں بیٹھنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ گاڑی کا ٹائر بدلا جا چکا تھا۔ انم تھر تھر کانپ رہی تھی اور جلال اس سچویشن میں پوری طرح بے بس تھا۔ چلو جاؤ۔ اس نے گن لوڈ کی تھی اور جلال فوراً تیزی سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا، اور یہ دیکھ کے انم کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اتنی آسانی سے اسے ان لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے گا، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جلال پلیز مت جائیں، انم نے فوراً اسے روکا تھا، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کر کے آگے چلا گیا تھا اور انم کی چیخیں وہیں رہ گئی تھیں۔ وہ بے بس اس ویرانے میں ان 4 نشے میں ڈوبے لڑکوں کے رحم و کرم پہ تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی تھیں۔ وہاں موجود ہواؤں نے اس کی بے بسی کو محسوس کیا تھا۔ درخت بھی اس کے اشکوں کو دیکھ رہے تھے۔ مائیوں کا پیلا جوڑا پھٹ کے کئی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا۔ وہ چاروں اسے کھینچ کے سڑک سے ایک طرف کچے میں لے آئے تھے۔ اس دوران اس کے وجود پر کئی زخم آئے، جو روح چھلنی ہوئی تھی اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں تھا۔
کئی پتھر اس کی کمر پہ لگے تھے، کہیں پتھروں سے خون آلود ہو چکی تھی، بالوں میں لگے گیندے کے پھول مٹی میں بکھر چکے تھے، اور ہاتھوں میں پہنی پیلی چوڑیوں نے ٹوٹ کر کلائیوں کو لال کر دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک وہ چاروں اسے اپنے ظلم کا نشانہ بنا چکے تھے۔ وہ جس کے ہاتھ پہ کچھ دیر پہلے ہی جلال کے نام کی مہندی رچی تھی، اب بربادی کی داستان بنی اس ویرانے میں تنہا پڑی تھی۔ آخری لڑکا اسے چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹا تو ہنستے ہوئے بولا کہ اب جا کے شادی کر لینا، لیکن کسی اور سے، کیونکہ وہ مرد تمہارے قابل نہیں تھا۔ اس کی ہنسی، اس کے جملوں نے انم کی ذات کو پوری طرح ادھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ کاش کہ جلال نے کچھ تو مزاحمت کی ہوتی، کاش کہ وہ اسے بچانے کی کوشش کرتا۔ وہ چاروں اسے اسی ویرانے میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور وہ بس بے بس سی پڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، جہاں چاند کی چاندنی بھی اس کی بے بسی پہ آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی سکت بھی باقی نہ تھی کہ وہ اپنے زخموں سے چور بدن کو سمیٹ کے اٹھ پاتی۔ ہلنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہوں۔ اس کے سر میں بھی شاید کوئی پتھر چبھا تھا، کیونکہ خون کی ایک باریک لکیر اس کے چہرے کے پاس بہہ رہی تھی۔ کب اس کی آنکھیں بند ہوئیں اسے پتہ ہی نہ چلا، اور جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی، بالکل تنہا۔ چاروں طرف سفید رنگ اسے اس کی حیثیت کا احساس دلا رہا تھا۔ سسٹر کمرے میں آئی، اسے ہوش میں دیکھ کے سسٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاؤ آر یو بریو لیڈی؟ سسٹر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ ٹوٹے بکھرے لفظوں میں اس نے سب سے پہلے تاریخ پوچھی تھی۔ آج 25 فروری ہے۔ سسٹر نے نرمی سے جواب دیتے اس کی ڈرپ چینج کی تھی۔ میری شادی ہے آج، وہ بہت آہستگی سے بولی تھی۔ سسٹر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرا۔ آپ آرام کریں میڈم، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ گھر والے کہاں ہیں میرے؟ مجھے یہاں کون لایا؟ دھیرے دھیرے اسے جیسے ہوش آ رہا تھا۔ جو قیامت اس پہ گزری تھی اس سے وہ واقف تھی، لیکن جو قیامت گزرنے والی تھی اس کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ پولیس والے لائے تھے آپ کو یہاں، آپ کی فیملی میں سے آپ کے بابا آئے تھے، لیکن وہ واپس چلے گئے ہیں۔ صرف بابا آئے تھے؟ نرس کی بات سن کے وہ چونکی تھی۔ ماما کہاں ہے میری؟ سسٹر نے گہرا سانس لیا۔ آرام کریں میڈم، ٹھیک ہو جائیں گی تو گھر بھی چلی جائیے گا۔ نرس نے اس کی فائل چیک کرتے ہوئے اسے سکون سے لیٹے رہنے کی ہدایت کی، لیکن وہ کہاں سکون سے لیٹ سکتی تھی؟ اس کا سارا وجود انگارہ بنا ہوا تھا، اور اس کے پاس اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ مشکل کے اس وقت میں اسے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سسٹر چلی گئی، اور پھر اس کے کمرے میں بابا آئے۔ بابا کو دیکھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اسے لگا تھا بابا ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگائیں گے، اس کی خیر خیریت پوچھیں گے، اس کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے، لیکن آج اس کے بابا کے چہرے پہ ایک الگ ہی رنگ تھا۔ جلال کے گھر والوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے، تمہاری خالہ نے ہم سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا ہے۔ انتہائی برفیلے لہجے میں کہتے وہ انم پہ بجلیاں گرا گئے تھے۔ پر کیوں بابا؟ انم بے یقین ہوئی تھی۔ اب بھی پوچھ رہی ہو کیوں؟ گھر کی دہلیز پھلانگتے وقت سوچنا چاہیے تھا یہ انم، مرد کا کچھ نہیں جاتا اور عورت کا کچھ نہیں بچتا۔ تم نے بھی سب کچھ گنوا دیا۔ جلال کے ساتھ گئی تھی نا تم، پھر کیا ہوا؟ محرم نہیں بنا تھا وہ تمہارا، اور یہی بات تمہیں بہت پہلے سے سمجھا رہا تھا میں کہ صرف محرم ہوتا ہے جو عزت رکھتا ہے، عزت دیتا ہے اور عزت کرواتا بھی ہے۔ وہ نامحرم تھا، اس لیے تمہیں چھوڑنا آسان تھا، سو اس نے چھوڑ دیا۔ بابا کے لفظوں نے انم کی ذات کو جھنجھوڑا تھا۔ بابا اسے بہت عرصے سے یہی بات سمجھاتے آئے تھے کہ یوں جلال سے ملاقاتیں نہ کیا کرو۔ جلال کا گھر آنا، اس کے روبرو ہونا انم کے بابا کو پسند نہیں تھا، لیکن جلال اس کے بابا کو دقیانوسی کہتا تھا۔ جلال کو اپنے خالو پسند نہیں تھے، اور خالو کو جلال کی حرکت ہے۔ تمہاری ماں کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اتنا بڑا صدمہ اپنی ذات پر جھیلے۔
تم جانتی ہو اسے 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں. میں نے اسے یہی بتایا ہے کہ تمہیں بخار ہے اور تم ہاسپٹل میں ہو. سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں اسے کہ کیا قیامت بیتی ہے ہم پہ. کیسے بتاؤں کہ اس کی بہن نے ہم سے تعلق توڑ لیا ہے اور جلال کی اور تمہاری شادی اب نہیں ہو رہی. اس کے بابا اس کے سامنے کھڑے آنسو بہا رہے تھے، لیکن نظر بھر کر بھی انہوں نے بیٹی کو نہیں دیکھا تھا. شاید یہ اس کے چہرے پہ موجود زخموں کی وجہ سے تھا، یا پھر انہیں اس بات کا افسوس تھا کہ ان کی بیٹی نے ان کی تربیت کا بھرم نہیں رکھا. بابا مجھے معاف کر دیں. وہ ہاتھ جوڑے رونے لگی. مجھے نہیں پتا اب کیا ہوگا، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. میں نے پولیس والوں سے کہہ کے کیس ختم کر دیا ہے. میں کورٹ کچہری کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. ہم جتنا اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے ہماری ہی عزت خراب ہوگی. میں تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر دینا چاہتا ہوں اور بس. اپنی بات مکمل کرتے اس کے بابا کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور وہ چیخیں مار مار کے رونے لگی تھی. رات والی اذیت ایک طرف تھی اور بابا کا یوں اس کی شکل نہ دیکھنا ایک الگ ہی اذیت تھی. اور جلال جو اس کی محبت کا دم بھرتا تھا، جو اسے اپنے بھروسے پہ اس کے گھر سے لے کے گیا تھا، اس نے اتنی آسانی سے ہر وعدے کو، ہر تعلق کو کیسے ترک کر دیا تھا. اس کی چیخوں پہ سسٹر دوڑتی ہوئی چلی آئیں. میڈم آپ ریلیکس کریں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. نرس نے اس کی حالت دیکھی تو نیند کا انجیکشن اس کے بازو میں پیوست کر دیا. کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو منظر بدل چکا تھا. بابا کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی کھڑی تھی. سچائی کتنی دیر چھپ سکتی تھی. ان پر بھی یہ بھید کھل گیا تھا کہ ان کی بیٹی اپنی آبرو لٹا چکی ہے. یہ کیا کر دیا تم نے انم؟ منع کیا تھا نا تمہیں کہ باہر نہ جانا. اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑے ہولے ہولے کانپ رہی تھی. آئی ایم سوری ماما. وہ پھر سے رو پڑی. آج ڈسچارج ہے تمہارا، لیکن ہم تمہیں گھر نہیں لے جانا چاہتے. ساری سوسائٹی کو پتہ چل گیا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے. نیوز والوں نے اسٹارٹ میں تمہاری پکچر دے دی تھی جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے فون آ رہے ہیں. بعد میں ہم نے بات کی تو پکچر بلر کر دی گئی ہے، لیکن جتنے لوگ دیکھ چکے ہیں وہ سب فون کر کر کے ہمیں پریشان کر رہے ہیں. فی الحال تم اپنی بڑی خالہ کے گھر جا رہی ہو. انم نے نظر اٹھا کے دور تک دیکھا تو اسے بڑی خالہ جان اور علی نظر آئے. بڑی خالہ جان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور علی ساری سچویشن سے لا تعلق اپنے موبائل فون میں مصروف تھا. کچھ ہی دیر بعد اس کا ڈسچارج ہوا اور وہ علی کی گاڑی میں خالہ جان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ان کے کاندھے پہ سر ٹکائے بس آنسو بہائے چلی جا رہی تھی. پریشان نہ ہو بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا. بڑی خالہ ہمیشہ سے بہت رحم دل تھیں. انہیں اپنی بھانجی کے اس دکھ پر بہت زیادہ دکھ تھا اور اس بات پر غصہ بھی تھا کہ جلال نے اس کا ساتھ کیوں چھوڑا. کچھ ہی دیر بعد وہ خالہ کے بنگلے پہ پہنچ گئے تھے. ماما آپ اسے اندر لے جائیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے. وہ بیگانگی سے کہتا گاڑی میں ہی بیٹھا رہا. علی میں نے کہا تھا نا کہ پہلے اس کا کمرہ سیٹ کر لو. ماما دیکھ لینا، آپ کروا دیں کسی ملازم سے. اسے ہمیشہ سے ہی انم میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور ابھی بھی وہ ہر بات سے غافل تھا. نہ اس کے چہرے پہ دکھ تھا، نہ ہمدردی، نہ نفرت، نہ حقارت. بیٹے آپ کا کمرہ کھلا اور ہوادار ہے، سورج کی روشنی بھی آتی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ کچھ دنوں کے لیے میں انم کو آپ کا کمرہ دے دوں. رک رک کر انہوں نے اپنی بات مکمل کی، جسے سن کے علی ایک دم اچھل پڑا. سوری ماما، میں اپنے کمرے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. باقی آپ اسے جہاں چاہیں جیسے چاہیں رکھ سکتی ہیں. اس کے آگے اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور انم خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی. اس کی خالہ نے تعصب سے اسے دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو، جس کے دل میں ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اب سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی تو کیا تم ایسا ہی رویہ رکھو گے؟ رفت بیگم نے بیٹے کو غصے میں دیکھا تھا. جو کارنامہ آپ کی پیاری بھانجی سر انجام دے کے آئی ہیں، اس کے بعد مجھے اس کے گلے میں گولڈ میڈل ڈالنا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ بھی دو بدو تلخی سے بولا تھا. اس نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا. اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. او اچھا،
آدھی رات کو ماں باپ کو بنا بتائے منگیتر کے ساتھ گھر سے نکل جانا، شہر سے باہر فارم ہاؤس پہ جانا، وہ سب ٹھیک تھا؟ علی نے سوالیہ نظروں سے بیک ویو مرر سے ماں کو دیکھا۔ رفت بیگم نے گہری سانس بھری۔ بچی ہے، نادان ہے، ہو گئی اس سے غلطی، ماں باپ کا کام ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا، اسے سزا مل رہی ہے، اب کیا ہم اس کی جان لے لیں؟ نہیں ماما، آپ اسے سر آنکھوں پہ بٹھائیں، لیکن مجھ سے یہ امید نہ رکھیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے بنگلے کے اندر جاتی انم کو دیکھنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ وہ لڑکی ساری زندگی کے لیے ہی اس کے کمرے میں شفٹ ہونے والی ہے۔